وزیر، میں نے جو کچھ کہا وہ میرے ضمیر کی آواز تھی، لیکن اگر آپ لوگ بزید ہیں تو پھر میں اپنی بھتیجی کو دلہن بنانے کے لیے تیار ہوں اور بادشاہ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اغوا نہ کیا جائے، عزت سے میرے گھر سے میری بھتیجی کی ڈولی اٹھے گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کے نکل آیا۔ وزیر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بادشاہ کے ماتھے کا شکن ختم ہو گیا۔ جیسے گھر آیا، اب حالات ایسے تھے، یوں لگتا تھا جیسے اس بوڑھے کے وجود سے کسی نے مکمل خون نچوڑ لیا ہو۔ بھتیجی نے چچا کے قدموں کی آہٹ سنی اور آہٹ سننے کے بعد فوراً دروازہ کھول دیا۔ چچا کو آتے دیکھا۔ چچا کیا بات تھی؟ انہوں نے پوری داستان کہہ سنائی۔ بھتیجی نے کہا، چچا آپ اگر وعدہ کر چکے ہیں تو میں آپ کی خوشی کے لیے زندہ درگور ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بادشاہ سے شادی کی کیا بات ہے؟ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا، آپ مدینے کے تاجدار کو یاد کریں، اللہ سے مدد طلب کریں اور میرے لیے فوری طور پر جو مہلت انہوں نے دی ہے اس کے مطابق نکاح اور شادی کا انتظام کریں۔ شادی کی تیاریاں زوروں پہ تھی۔ شادی ہونے کا دن آیا اور پھر اس کے بعد پورا سمرقند سج گیا۔ پالکی میں دلہن کو سوار کر دیا گیا۔ پالکی کیا اٹھ رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے زندہ بیٹی کا جنازہ اٹھ رہا ہو، اور حالت غیر تھی، لیکن چلتے چلتے اس بچی نے اپنے چچا سے کہا تھا، چچا انتظار کرنا، اس لیے کہ میرا اللہ عدل والا ہے، وہ ہمیں بہت جلدی ملائے گا۔ ظلم کا انجام بہت دن تک کے وہ ظلم اپنے انتہا کو پہنچتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اتنے پرعزم لہجے میں وہ بیٹی اپنے چچا سے بات کر رہی تھی، بالآخر ڈولی وہاں پہنچ گئی۔ ڈولی کا پہنچنا تھا، پھر بادشاہ سرمستیوں میں مصروف ہو گیا، اور پھر حالات یہ تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے اللہ اکبر، اتنی خوبصورت وہ محجبین تھی۔ شادی کی پہلی رات میں جب حجرہ عروسی کے اندر اس خاتون کو، اس نوخیز لڑکی کو، دوشیزہ کو پیش کیا گیا، بادشاہ نے اپنا قیمتی تاج اتار کے اس کے سر پہ رکھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے بادشاہ کے محل میں کوئی چاند اتر آیا ہو، یوں لگتا تھا جیسے لالا کے پھول نے ابھی کسی تالاب کے اندر وہ کھلنے کا ارادہ کیا ہو، یا یوں لگتا تھا جیسے چاندنی رات کے اندر اللہ اکبر کوئی گلاب کھلایا ہو۔ یہ کیفیت تھی، ایک عجیب حسن کا معاملہ تھا، ایک عجیب خوبصورتی کا معاملہ تھا۔ بادشاہ نے اس کو دلہن بنا کر کے رکھا، بڑی سرمستیاں کی، بڑے عیش کیے، بڑی عیاشیاں کی۔ وہ لڑکی خوش تو نہ تھی، اس لیے کہ اس کی خوشی سے وہ شادی نہیں ہوئی تھی، اس کی خوشی سے وہ نکاح نہیں ہوا تھا۔ وہ روزانہ راتوں کو روتی تھی، فریاد کرتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے علم و یقین کے اعتبار سے ایک باپ کی یتیم بیٹی تھی۔ ماں بھی انتقال کر چکی تھی، اور اس کے علم و یقین کے اعتبار سے اس کا باپ بھی انتقال کر چکا تھا، اور پھر وہ چچا کے ساتھ سمرقند میں رہتی تھی، اور وہ روزانہ رو رو کر کے راتوں کو دعائیں کرتی تھی، اللہ نجات کی کوئی راہیں پیدا فرما، اللہ نجات کا کوئی انتظام فرما۔ ایسے میں 6 مہینے گزرنے کو آئے تھے، 6 مہینے گزرنے لگے تھے۔ بادشاہ کا حال یہ تھا کہ ایک لمحہ بھی اس کے بغیر نہیں رہتا، ہر وقت اسے ساتھ رکھتا، تخت پہ ساتھ بٹھاتا، اس کی ہر خواہش کا احترام کرتا، حالانکہ وہ کوئی خواہش کرتی بھی نہ تھی، اس لیے کہ وہ بجھی بجھی رہتی تھی، لیکن بادشاہ کا حال ایسے تھا جیسے بھورا کلیوں کے بغیر نہیں رہتا، جیسے تتلیاں باغوں کے بغیر نہیں رہتے، جیسے پھول کے بغیر خوشبو کا تصور نہیں ہوتا، جیسے مچھلی کو پانی کے بغیر نہیں رکھا جا سکتا تھا، یہی حال بادشاہ کا تھا۔ مثال دی جاتی تھی، بادشاہ کتنا بیوی سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، لیکن جیسے ہی 6 مہینے آئے، اب وہ محبتیں، وہ سرمستیاں، وہ محبتوں کی انگڑائیاں، وہ محبتوں کا باغپن دھیرے دھیرے رخصت ہونے لگا۔ ایسا لگا جیسے چاندنی راتیں وہ اللہ اکبر گہناتی جا رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے سورج کی کرنوں کو کسی نے گہن کی طرف موڑ دیا ہے، ایسا لگتا تھا جیسے گلستان کی بہاروں کو کسی نے خزاں کی طرف موڑ دیا ہے۔ اب نہ وہ محبت ہے، نہ وہ پیار ہے، نہ وہ الفت ہے۔ ایک دن بات سامنے آئی، آج بادشاہ کچھ دن کے لیے شکار کے لیے روانہ ہوں گے۔ ایسے میں
ایک کنیز آتی ہے اور آنے کے بعد اس 6 مہینے کی نئی نویلی دلہن کے سامنے ایک بات رکھتی ہے، بی بی جی میں دیکھتی ہوں کہ آپ راتوں کو عبادت کرتی ہے، آپ تہجد پڑھتی ہے، آپ دعائیں مانگتی ہے، روتے روتے آپ کے آنسو پوچھتے پوچھتے آپ کا آنچل بھیگ جاتا ہے، آپ کے تقوی، آپ کی پرہیزگاری اور آپ کی خدا رسیدی کی بنیاد پر پورا محل آپ کا معتقد ہو گیا ہے۔ ایک آپ کے اعتقاد کی بنیاد پر میں محل کا ایک راز سربستہ آپ پر کھولنا چاہتی ہوں۔ میں بادشاہ کی بڑی چہیتی کنیز ہوں اور یہ بات محل میں میرے سوا کسی کو نہیں پتہ ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ سے پہلے بھی بادشاہ کی بیویاں ہوئی ہے، لیکن ان کا انجام کیا ہوا آپ کو پتہ ہے؟ جب بھی بادشاہ کا دل بھر جاتا ہے تو وہ ان کو زندان میں ڈال دیتا ہے۔ ایک تہہ خانہ ہے، زندان ہے، قید خانہ ہے، وہاں پر ان کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کبھی وہ باہر نہیں آتی، پھر اس کے بعد کسی نئی لڑکی کا انتظام ہوتا ہے۔ مگر چونکہ آپ بہت متقی ہے، پرہیزگار ہے، پارسا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ زندان کی سیر کریں، آپ اس قید خانے کی سیر کریں۔ اور چونکہ زندان میں میرا آنا جانا ہے، قید خانے میں میرا آنا جانا ہے، تو وہاں ایک لڑکی ہے جو آپ کی ہم شکل ہے، اور اس نے جب سے سنا ہے کہ آپ آئی ہیں اس محل کے اندر تو وہ آپ کو یاد کرتی ہے، آپ کے لیے روتی ہے، آپ کے لیے آؤں فگاں کرتی ہے۔ پتہ نہیں کیسے اس کو پتہ چلا اور اس سے آپ کا رشتہ کیا ہے۔ بی بی آپ زندان کی سیر کرنا پسند کرے گی؟ اس نے کہا اگر میں کسی کے دکھ کا مداوع کر سکوں تو انسان کے دکھوں میں کام آنا اس سے بڑھ کر کیا عبادت ہو سکتی ہے، میں بالکل زندان کی سیر کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، عالم پناہ شکار کے لیے جانے والے ہیں، اس کا فائدہ اٹھا کر میں نصف شب کے بعد آپ کو زندان کی سیر کرانے کے لیے لے جاؤں گی۔ اور اس کے بعد اس کی باتوں میں وہ آ گئی، اس کا دل اس طرف کھنچنے لگا، اس کے دل سے کھوک اٹھنے لگی کہ اتنی ساری لڑکیاں، اتنی ساری عورتیں ایک زندان میں بے قصور قید ہیں، تہہ خانے کے اندر بند ہے، ان کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ میں ان کو چھڑا سکتی ہوں، میں ان کے لیے کچھ کر سکتی ہوں۔ اس کو یہ زوم تھا، اس کو یہ خیال تھا کہ بادشاہ میری بات نہ کاٹے گا، نہ ٹالے گا، ہو سکتا ہے میں کسی کا مداوع کر سکوں۔ لیکن شاید وہ بیچاری نہیں جانتی تھی ہوس پرست لوگ کسی کے نہیں ہوتے، ہوس پرست لوگ کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے۔ وہ محبت کے جال میں تو بہتوں کو پھانستے ہیں، لیکن ان کے پاس اصلاً محبت نہیں ہوتی، پیار نہیں ہوتا۔ بالآخر لوگ جو سیدھے ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں سادگی فطرتاً موجود ہوتی ہے۔ وہ لڑکی، وہ نئی نویلی دلہن زندان کی سیر کے لیے تیار ہو گئی۔ رات کا انتظار ہونے لگا، اس نے تہجد کی نماز ادا کی اور کنیز کا انتظار کرنے لگی۔ کنیز آئی اور چپکے سے ہاتھ میں مشعل لیا اور زندان کی سیر کے لیے روانہ ہو گئی۔ جیسے ہی ٹیڑھے ترچھے راستوں سے اور اندھیرے راستوں سے زندان کے زینے اندر تہہ خانے کی طرف وہ اترنے لگی، چلتے چلتے ایک مقام آیا۔ کنیز نے کہا بی بی یہاں پر پہرے دار کھڑے ہیں اور وہ مرد ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی نامحرم کی نظر آپ کے چہرے پر نہیں پڑنا چاہیے، اگر ان کی نظر پڑ گئی یا آپ کے تقوی کے خلاف ہوگا، آپ نقاب ڈال لیں اور آپ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھیں اور پھر میرے ساتھ چلیں۔ میں آپ کو زندان کے اندر پہنچانے کے بعد اور جب وہ گزر جائیں گے سپاہی، تو میں چونکہ آتی جاتی ہوں، کنیز ہوں، میرے لیے پردے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن آپ ملکہ ہیں اس پوری سلطنت کی اور حکومت کی، اور بڑی متقیہ اور پرہیزگار بھی ہیں آپ، اس لیے آپ کو ایسا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اس نے چہرے پر نقاب کیا ڈالا، آنکھوں پر بھی گویا کہ پردہ ڈال دیا، کنیز کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کے سہارے سے وہ چلنے لگی۔ خدا معلوم وہ کہاں جا رہے تھے، کسے پتہ تھا کہ وہ کس طرف سفر کر رہے تھے۔ بالآخر ایک دستک ہوئی اور اس کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اور پھر اس کے بعد اس نے زندان کے اندر قدم رکھا۔ قدم رکھنے کے بعد کہا بی بی اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیں۔ اس نے چہرے سے نقاب ہٹایا، اندھیرا تھا، تاریکی تھی، مشعل جل رہی تھی، دور دور ایک ایک کمرے تھے اور ایک لمبا سلسلہ تہ در تہ بنا ہوا تھا دریوں کے اعتبار سے۔ ایسے عالم کے اندر جیسی وہ اندر کی طرف داخل ہوئی، اندر کی طرف داخل ہونے کے بعد وہاں پر عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، مغموم سوگواری کے عالم میں، رو رہی تھی، بلبلا رہی تھی، سسکیاں لے رہی تھی، کچھ اپنے انداز میں تھی کیونکہ وہ قید خانہ تھا، اللہ کسی کو قید خانہ نہ دکھائے۔
اللہ کسی کو زندان نہ دکھائے۔ جیسے اس نے قدم رکھا، ایک ادھیڑ عمر کی عورت اٹھ کر کے کھڑی ہوئی، اس کے ساتھ دوسری عورتیں بھی جو بہت ساری اس زندان کے اندر موجود تھی، وہ سب کے سب اٹھ کر کے کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہونے کے بعد انہوں نے کہا آپ کو محل میں آئے ہوئے کیا 6 مہینے ہو گئے؟ آپ کو محل میں آئے 6 مہینے ہو گئے؟ تو اس ادھیڑ عمر کی عورت سے ملکہ نے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ مجھے محل میں آئے 6 مہینے ہو گئے؟ کہا کہ جب کسی کو محل میں آئے 6 مہینے ہو جاتے ہیں تو اس وقت اس کو اس زندان میں لا کر کے ڈال دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا مگر میں تو ملکہ ہوں اور میں زندان کی سیر کے لیے آئی ہوں، اور میں تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں، میں تمہاری بپتا سننے کے لیے آئی ہوں، میں تمہارے حالات جاننے کے لیے آئی ہوں تاکہ میں تمہاری مدد کا انتظام کر سکوں۔ مجھے یہاں ایک کنیز نے لائی ہے، وہ میرے تقویٰ پر، میری پرہیزگاری پر بڑی عقیدت مند ہو گئی تھی۔ کہا وہ حرافہ، وہ ظالم سب کے ساتھ ایسے ہی کرتی ہے اور سب کو اسی طرح ورگلا کے لاتی ہے، اور جیسے ہی وہ خاتون زندان میں قدم رکھتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ بس جیسے ہی یہ سنا کہ وہ غائب ہو جاتی ہے، اس نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا، زندان کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور وہ کنیز بھی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ انجام کی پرواہ کرتے ہوئے اس کی تو چیخ نکل گئی، اور اس نے سوچا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، ملکہ بنا کر میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا۔ اس نے چیخ ماری، زمین پہ گری، بے ہوش ہو گئی، اس کو ہوش نہ رہا، بے ہوش ہو گئی۔ زندان کی قیدی عورتوں نے اس کے چہرے پہ پانی چھڑکا، پانی چھڑکنے کے بعد اس سے کہا ملکہ بی بی جان نہ کھپاؤ، اب تمہارا مقدر یہی زندان ہے، تم سے پہلے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی تھا، دیکھو ہمارا حسن، ہماری خوبصورتی، ہماری رعنائیاں نچوڑ لی گئی اور لا کر کے زندان میں رکھ دیا گیا۔ آپ کو 6 مہینے ہو گئے، آپ کو بھی زندان تک پہنچا دیا گیا، اور اب کسی دوسری کا انتظام کیا جا چکا ہوگا۔ ہوس پرست بادشاہ اور نفس پرست بادشاہ کا معمول یہی ہے کہ وہ 6 مہینے سے زیادہ کسی کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ بی بی دکھ نہ کرو، غم نہ کرو، اسی زندان میں اب ہمارے ساتھ تم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ سب اپنے اپنے حالات شیئر کر رہے تھے، بتا رہے تھے۔ ایسے میں پھر اسی ادھیڑ عمر کی خاتون نے کہا بی بی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو زندان کی سیر کرا کے لاؤں، یہاں کتنی خواتین ہیں ان کے حالات آپ کو بتاؤں، اب آپ میرے ساتھ زندان کی سیر کریں، اگر آپ چلیں گی ملیں گی لوگوں سے، خواتین سے، ان لڑکیوں سے، دیکھنا ان کا حسن کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے، اور پھر ان کے حالات سننا کس طریقے سے ان کو یہاں لایا گیا ہے۔ اس نے کہا اگر آپ میرے ساتھ چلیں گی تو آپ کا دل بھی بہل جائے گا، اور اب رہنا تو ہمیں یہی ہے، دل بہلانے کی کوشش کرو۔ اس نے سوچا، ملکہ نے سوچا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ چلتے چلتے کبھی اس سے ملے، کبھی اس سے ملے، کبھی اس سے ملے، آگے بڑھے۔ جو آخری کمرہ تھا اس کمرے کے اندر کسی کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، اور ادھر ملکہ کا دل کھنچ رہا تھا، کوئی رو رہا تھا، فریاد کرنے والا فریاد کر رہا تھا، اور سسکیوں کی آواز تھی، دل ادھر کھنچ رہا تھا۔ ایسے میں ملکہ نے کہا ادھر یہ کون ہے؟ ایسا لگتا ہے یہ کوئی اللہ والی ہے، اس کی طرف میرا دل مائل ہوتا ہے، اس کی طرف میرا دل کھنچتا ہے، کیا کچھ دیر میں یہاں رک سکتی ہوں؟ ادھیڑ عمر کی عورت نے کہا زندان تو ہمارے ہی لیے ہے، آپ جتنا چاہیں یہاں رک سکتی ہے۔ اور اس کے آنسو جب تھمے، اس لڑکی نے جب سجدے سے سر اٹھایا، آنکھیں 4 ہوئی، دونوں کی آنکھیں 4 ہوئی، اور جیسے ہی ایک دوسرے کو دیکھا، ایسے میں فوری طور پر ملکہ نے پکارا غزالہ تم، غزالہ تم۔ یہ جملے سننے کے بعد اس نے کہا بڑی آپا تم یہاں کیسے؟ اور دونوں ایک دوسرے کو لپٹ کر کے زار زار رونے لگی، بہت روئی۔ جذبات کا تلاطم کیا ہوتا ہے یہ تو وہی جانتا ہے جو اس راہ سے گزرا ہو، جن کو کبھی کسی کی جدائی کے بعد شرف لقا کا معاملہ پیش نہ آیا ہو، وہ جذبات کے تلاطم کو کیا جانے۔ جذبات کے تلاطم پوچھنا ہے تو کوئی جناب یوسف اور یعقوب سے پوچھے، جذبات کے تلاطم اگر کسی کو پوچھنا ہے تو کوئی پوچھے تو صحیح امام زین العابدین سے،
جذبات کے تلاطم کسی کو پوچھنا ہے تو کوئی مدینے میں چھوٹ جانے والی صغرا سے پوچھے، جذبات کے تلاطم اگر کسی کو پوچھنا ہو تو سیدہ زینب پاک سے پوچھے، جب وہ تاراج قافلے کی قیادت کرتے ہوئے مدینہ منورہ تشریف لا رہی تھی۔ جذبات کا تلاطم الگ ہوتا ہے، کائنات اس کی ترجمانی نہیں کر سکتی، کائنات کی کسی لغت کے اندر ایسے الفاظ پیدا نہیں ہوئے جو جذبات کے تلاطم کا تذکرہ کر سکے۔ بہرحال المختصر یہ کہ جب دونوں کے جذبات تھمیں، ادھیڑ عمر کی عورت یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور منظر دیکھنے کے بعد اس نے فوری طور پر، فطری طور پر ایک سوال کیا، ملکہ آخر یہ بتائیں آپ نے اس کو کیسے پہچانا کہ یہ غزالہ ہے؟ غزالہ کو آپ نے کیسے پہچانا؟ اور آپ اس کی بڑی آپا کیسے ہیں؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس وقت اس ملکہ نے کہا، اگر میری دکھ کی کہانی سننا ہے تو پھر سنو۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ سمرقند کے رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم لوگ خراسان کے قریب ایک دیہات کے رہنے والے ہیں۔ میرے باپ بہت بڑے سوداگر ہیں، بلکہ سوداگر تھے، بہت بڑے سوداگر، اور بڑے سوداگر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے۔ ہم ان کی صرف 2 ہی بیٹیاں تھیں، ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، غزالہ اور میں۔ اور میرے باپ کا حال یہ تھا کہ اکثر رات کا آخری پہر ان کا سسکیوں میں گزرتا تھا، رات کا وقت وہ مصلی پر گزارتے تھے۔ عشق رسول، عشق اہل بیت ہم نے اپنے ماں باپ سے سیکھا۔ میرے باپ کا حال یہ تھا کہ جب عشاء کی نماز کے بعد وہ مجھ سے اور غزالہ سے کہتے کہ قصیدہ بردہ پڑھو، ہم قصیدہ بردہ کا پہلا مصرع چھیڑتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور وہ سسکیاں لے لے کر ایسے روتے، ہمیں یوں لگتا کہ جیسے دشت و جبل کی ساری جو ہے وہ دوریاں ختم ہو چکی، مسافتیں ختم ہو چکی ہے، اور ہم مدینے کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور جب ہم دونوں بہنیں مل کے قصیدہ بردہ پڑھ لیتی اور ہمارے باپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی، قصیدے کے اختتام پر میرے والد کھڑے ہو جاتے اور مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے درود و سلام پڑھتے۔ وہ عجیب سا منظر ہوتا۔ ہمارے گھر میں عشق رسول کا یہ ماحول تھا۔ ظاہر سی بات ہے بڑے تاجر بھی تھے، ماں کے حوالے سے تو ہم دونوں بہنیں بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے، لیکن باپ کی شفقتیں، باپ کا پیار، باپ کی تربیتیں، باپ نے عشق رسول اور عشق اہل بیت میں ہمیں ایسا رنگ دیا تھا کہ اب ہماری طبیعت بھی باپ کی طرح ڈھل گئی تھی۔ ایسے میں میرے والد کا ایک خواب تھا کہ اللہ نے مال و دولت دیا ہے، میں خراسان سے سفر کر کے حج کے لیے روانہ ہو جاؤں گا، حج کے بعد روضہ رسول کی حاضری کے لیے جاؤں گا، اور دل کی تمنا، دل کی کلیاں جو مرجھائے ہوئی ہے وہ کھل جائے گی۔ میرے والد کے حج کو جانے کا اعلان جیسی لوگوں کو پتہ چلا، معتقدین، متوسلین، ماننے والوں کا تانتا بن گیا، اور لوگ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بالآخر حج کی تیاریاں شروع ہوئی، اور وہ شام بھی آ گئی، آخری شام، جس کے بعد صبح کو قافلہ روانہ ہونا تھا۔ میرے والد اکثر کہتے تھے کہ میں غزالہ کی پیشانی میں وہ نور دیکھتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے یہ بچی میرے لیے ذریعہ نجات ہے، اور یہ اللہ والی بیٹی ہے میری۔ اکثر وہ غزالہ کی بڑی تعریف کرتے تھے، غزالہ سے بڑے مانوس تھے، غزالہ سے بڑی محبت تھی۔ حج کی روانگی کی شام آنے تک وہ تیاری تنہا کر رہے تھے حج کو جانے کے لیے، لیکن غزالہ نے آخری شام کو کہا، ابا میں بھی آپ کے ساتھ حج کو چلوں گی۔ بیٹی کی ضد کو وہ توڑ نہ سکے، اور راتوں رات غزالہ کی بھی تیاری ہو گئی، اور پھر وہ صبح آئی کہ باپ اور بیٹی پورے قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں دور تک اس گرد و غبار کو دیکھتی رہی، اور اس کے بعد پھر جو ہے میں روتی ہوئی اپنے گھر میں صبر کر کے بیٹھ گئی۔ چونکہ میں اکیلی تھی، میرے والد نے مجھے چچا کے سپرد کر دیا، میرے حج سے آنے تک تم اپنے چچا کے ساتھ رہنا۔ پھر یہی ہوا، اطلاعات آتی رہی، قافلہ آ رہا ہے، قافلہ آ رہا ہے، 8 دن میں قافلہ آئے گا، 6 دن میں قافلہ آئے گا۔ حتیٰ کہ قافلے کے آنے کی اطلاعات جب شروع ہوئی، میں نے گھر سجایا، اپنے باپ کی بیٹھک سجائی، اور میں گھڑیاں گنتی تھی میری غزالہ اور میرے والد کب آئیں گے اور میں ان کا استقبال کروں گی۔ بالآخر اطلاع ہوئی قافلہ کل آ رہا ہے، قافلہ صبح آ رہا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ جب قافلہ صبح کو خراسان کے علاقے میں اس دیہات میں داخل ہوا، سارے حاجی تو آ گئے، لیکن کسی نے آ کر مجھے اطلاع کی، اللہ تمہیں صبر عطا کرے، جب ہم حج سے واپس آ رہے تھے ڈاکوؤں نے تمہارے باپ کو اور غزالہ کو شہید کر دیا۔
سفر حج میں تمہارے والد اور تمہاری بہن شہید ہو گئی۔ اب حالات یہ تھے، ایسا لگا جیسے دل پر بجلی سی گری، لیکن صبر کے سوا چارہ کیا تھا؟ کچھ نہیں۔ ایسے میں پھر میں صبر کرتی رہی۔ میرے چچا بھائی کے انتقال کے بعد اتنے مایوس ہوئے کہ پھر وہ خراسان کو چھوڑ کر کے سمرقند آ گئے، اور جب سمرقند آ گئے، سمرقند آنے کے بعد میں اپنے چچا کے ساتھ رہنے لگی، اور چچا کے ساتھ رہنے کے بعد پھر اس محل میں آئی، اور اس نے پھر پوری داستان بتائی، اور آج زندان میں ہوں۔ اس کے آگے کیا ہوا یہ تو میں نہیں جانتی، اس کے آگے کی بات تو غزالہ ہی بتا سکتی ہے، کیونکہ ہم تو غزالہ کو شہید اور مرحوم تصور، انتقال شدہ تصور کرتے ہیں، والد کی بھی شہادت ہم مانتے ہیں، لیکن غزالہ یہاں زندہ کیسے آئی اس کی خبر مجھے نہیں۔ بھیگی پلکوں سے آنسو پوچھتے ہوئے اپنے دوپٹے سے غزالہ نے کہا کہ اب اس بات کو یہیں رہنے دے تو بہتر ہے، لیکن ایسے میں اس ادھیڑ عمر کی عورت نے اصرار کیا، غزالہ بتاؤ نا، تم تو مر چکی تھی، پھر تم زندان میں کیسے پہنچی؟ مرنے کے بعد کوئی زندان میں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ سفر حج میں تمہارا انتقال ہوا۔ غزالہ نے بتایا، ہم سفر حج کر کے واپس آ رہے تھے، ایسے میں ہمارا قافلہ جنگلوں سے گزرتا ہوا، گھنے جنگلات سے گزرتا ہوا نکلا۔ جنگل کا سلسلہ اتنا دراز تھا کہ 3 دن تک مسلسل ڈاکوؤں کے خوف سے قافلہ چلتا رہا۔ بالآخر چلتے چلتے قافلہ تھک گیا، اور جب قافلہ تھک گیا تو پھر یہ فیصلہ ہوا اب ہم نے یہیں پر رک جانا ہے، آرام کرنا ہے۔ میرے والد کی عادت تھی کہ وہ حاجیوں کے ساتھ قیام نہیں کرتے تھے، اور لوگ بھی ان کے احترام اور ان کی بزرگی کی وجہ سے ان کے ساتھ قیام نہیں کرتے تھے۔ اوروں کے خیموں سے دور ہٹ کر کے میرے والد ہمارا خیمہ لگاتے تھے تاکہ رات کی عبادت میں کوئی خلل نہ آئے، اور آپ رات کو اطمینان کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ وہی رات تھی، رات کا آخری پہر تھا۔ میرے والد آنسوؤں سے اپنا منہ دھو رہے تھے، آہو بکا میں مصروف تھے، اور میں والد کے قریب سو رہی تھی۔ اچانک گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی، میں ان ٹاپوں کی آواز سے بیدار ہوئی، اور پھر میں نے اچانک ایک آواز سنی، جلدی کرو یہ وہی خیمہ ہے۔ اور پھر اتنا سننے کے فوراً بعد میں نے دیکھا کہ ایک کمن ڈالی گئی مجھے اور میرے والد کو اسی حالت میں، جبکہ میرے والد مصروف عبادت تھے، اور میں ابھی لیٹ کر کے اس خوف سے اٹھ بیٹھی تھی۔ ہمیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا، اور کمندوں سے باندھ دیا گیا۔ باندھنے کے بعد ہمیں گھوڑے پر ڈال دیا گیا مشقیں کس کے، اور مشقیں کسنے کے بعد جب ہمیں گھوڑے پر ڈال دیا گیا تو میں نے محسوس کیا کہ جس گھوڑے پر میں بندھی ہوئی ہوں اسی گھوڑے پر میرے والد بھی بندھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا اب میرے والد نہیں ہیں۔ رات بھر گھوڑا دوڑایا جاتا رہا، اور رات بھر وہ گھوڑے کو دوڑاتے رہے، ساتھ کچھ گھوڑے اور بھی تھے۔ صبح ہوتے ہوتے انہوں نے ایک چشمے کے پاس گھوڑا روکا۔ میری تھکن کی انتہا تھی، میری مشقیں کھولی گئی، میں نے وضو کیا، اور عادت کے مطابق میں نے جلدی سے جو ہے وہ نماز ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اللہ اکبر، کیفیت پھر یہ ہوئی کہ میں منہ چھپا کر کے رونے لگی۔ میں رو رہی تھی، ایسے میں کسی نے مجھے طنز کیا کہ تم روتی کیوں ہو؟ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، تمہارا مقدر اوج ثریا پر ہے، تمہارا مقدر اوج ثریا پر ہے، تم سمرقند کے بادشاہ کی ملکہ بننے والی ہوں۔ اتنا میں نے سنا، غزالہ کہتے میں تڑپ گئی، اور میں روحانی طور پر، ابھی تک تو جسمانی طور پہ تھکی ہوئی تھی لیکن روحانی طور پر میں مضطرب ہو گئی۔ پھر میری مشقیں کسی گئی اور مجھے گھوڑے پہ ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد پھر مسلسل صبح سے لے کے شام تک، اور شام سے لے کے صبح تک پھر ایک سفر تھا، اور اس کے بعد میں تھکی ہوئی تھی۔ ایسے عالم میں پھر جو ہے میں اس گھوڑے پہ ویسے ڈال کر کے مجھے آگے کی طرف لے جایا گیا، سفر کرایا گیا۔ ساتھ ساتھ کچھ گھوڑے چلتے تھے جو سینہ تان کر کے اس کے سوار مجھے لے کر جا رہے تھے، آپس میں باتیں کرتے تھے۔ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ مجھے سمرقند لے جایا جا رہا ہے۔ جب سمرقند کے قریب میں پہنچی تو مجھے کہا گیا، اے لڑکی، پچھتانے کی بات نہیں ہے، تمہارا مقدر بہت عروج پر ہے، سوداگر کی بیٹی ایک بادشاہ کی ملکہ بننے والی ہے، تمہیں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایسے میری عصمت، میری طہارت مجھے بے چین کر رہی تھی۔
حتیٰ کہ پھر وہ سفر ختم ہوا۔ سفر کیا ختم ہوا، ایک بڑی مصیبت کا آغاز ہوا۔ میں نے ایک بہت بڑا محل دیکھا، اور محل دیکھنے کے بعد پھر جب میری حالت یہ ہوئی کہ میں رونے لگی۔ پھر یہ ہوا کہ میرا گھوڑے کو کسی کے ہاتھ کر دیا گیا، اور پھر جب میں محل کے اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ چند کنیزوں نے مجھے اتارا، مجھے کھولا، اور کھولنے کے بعد پھر مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ مجھ سے کہا گیا، آپ روتی کیوں ہیں، آپ گڑ گڑاتی کیوں ہیں، آپ آہیں کیوں بھرتی ہے، تمہیں نہیں پتا تم سمرقند کے بادشاہ کی ملکہ بننے والی ہو؟ اس نے، غزالہ نے کہا، میں ان کو کوئی جواب نہیں دیتی تھی، میں صرف روتی تھی۔ باپ سے عشق رسول ورثے میں ملا تھا، اور میں مدینہ منورہ کی طرف رک کر کے بار بار فریاد کرتی تھی، اور میں کہتی تھی کون سی دیر ہے مدد آنے میں، امداد آنے میں کون سی تاخیر ہے۔ ایسے میں ایک کنیز آئی اور اس نے کہا، جلدی سے اس کو تیار کرو، دلہن بناؤ، اس لیے کہ بادشاہ سلامت حجرہ عروسی کے اندر انتظار کر رہے ہیں، جلدی کرو، تاخیر نہ کرو۔ انہوں نے کہا، ہم اس کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں کرتی، یہ تو تیار ہی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی دوسرا حکم لے کر آتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد آئی اور چند کنیزیں ساتھ میں لے کر آئی۔ ایسے عالم کے اندر اس نے کہا کہ اس کو پکڑ کر کے دلہن بناؤ۔ چاروں طرف سے مجھے پکڑ لیا گیا، میرے کپڑے نکال لیے گئے، زبردستی مجھے دلہن بنایا گیا، اور اس کے بعد میں دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، آخر میرے ناموس کا سودا ہو رہا ہے، اور مدینے سے کوئی مدد نہیں آتی، اللہ کی طرف سے کوئی امداد نہیں اترتی۔ میں خاموش فریادی تھی اور میرے آنسو ٹپ ٹپ بہتے تھے۔ بالآخر جب مجھے دلہن بنا دیا گیا، ایسے عالم کے اندر میں چیخ پڑی، اور چیخنے کے بعد میری حالت یہ ہوئی کہ میں سوچ رہی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو غیبی امداد کی داستان ایک منزل آتی انسان کی زندگی میں، اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں آئے۔ غزالہ کہتی ہے، جب انہوں نے مجھے دلہن بنا لیا اور وہ اٹھانے کی تیاری کر رہے تھے مجھے وہاں لے جانے کے لیے، تو میرا یقین متزلزل ہونے لگا، میرا یقین شک میں تبدیل ہونے لگا، اور میرے ذہن کے اندر یہ شکوک و شبہات شیطانی وسوسے کی شکل میں آنے لگے کہ میرے باپ نے مجھے جو غیبی امداد کی داستانیں جو سنائی تھی، کیا وہ صرف من گھڑت قصے تھے، وہ من گھڑت کہانیاں تھی معاذ اللہ، کیا وہ جھوٹی باتیں تھیں جو میرے والد نے مجھے سنائی تھی؟ یہ کہتے ہوئے میں رو رہی تھی، اور میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتی تھی اور کہتی تھی کہ اس وقت میری مدد مدینے سے کیوں نہیں آتی، احکم الحاکمین کے محبوب کی طرف سے میری امداد کیوں نہیں ہوتی، کیوں نہیں آسمان سے مدد نازل ہوتی ہے، کیا غیبی امداد کی داستان ایسے فرضی ہوا کرتی ہے؟ میں یہی سوچ رہی تھی۔ ایسے میں میری چیخ نکلی اور میں بے ہوش ہوئی۔ مجھے ہوش آیا تو مجھے پتہ چلا رہا سہاں سنگھار بھی میرا پورا کر دیا گیا تھا، اور اب مجھے اٹھا کر کے بادشاہ کے سامنے لے جانے کی تیاری پوری ہو گئی تھی۔ ایسے میں بے ساختہ میری زبان سے چیخ نکلی، یا رسول اللہ، فاطمہ کا واسطہ میری عزت بچا لیجئے۔ بس جیسی میری زبان سے یہ چیخ نکلنا تھی، یا رسول اللہ، فاطمہ کا واسطہ میری آبرو بچا لیجئے، ایسے میں کہ مجھے نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا، اور محل کے اندر ایک ہنگامہ بپا ہوا۔ ہنگامہ کیا بپا ہوا، وہ کنیزوں نے مجھے چھوڑ دیا، میں جان نہ سکی کہ کیا ہوا۔ البتہ کسی نے آ کر کے اتنا کہا کہ بادشاہ سلامت دلہن کا انتظار کر رہے تھے، ایک کالے رنگ کے بچھو نے بادشاہ کو ڈس لیا ہے، اور بادشاہ ماہی بے آب کی طرح، یعنی جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے، ایسے تڑپ رہے ہیں، اس کو ابھی چھوڑو، جلدی سے طبیبوں کو بلاؤ اور علاج کا انتظام کرو۔ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ پورے محل کا نقشہ ہی بدل چکا تھا، ایک ہنگامہ تھا، ایک ہنگامہ آرائیاں تھی، ادھر ادھر دوڑ بھاگ تھی، لوگ مجھے بھول چکے تھے۔ ایسے میں دو کنیزیں بات کر رہی تھی کہ کالے رنگ کا بچھو بادشاہ کے محل میں کیسے آیا، اور حیرت تو یہ ہے آیا کہاں سے اور ڈس کر کے کہاں غائب ہو گیا۔ بہت ڈھونڈا گیا لیکن وہ کسی کو ملا نہیں، اور رومی طبیب نے کہہ دیا ہے کہ بادشاہ گھنٹے 2 گھنٹے کا مہمان ہے، اب اس کے بعد بادشاہ بچے گا نہیں، بادشاہ مر جائے گا اور اس کو کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ اس وقت غزالہ کہتی ہے، پھر میرے یقین کی
وہ متزلزل حالت پھر سے اپنے عروج کو پہنچنے لگی اور میرا یقین معراج کی طرف جانے لگا۔ میں ایسا محسوس کر رہی تھی، میں نے وہیں پڑے پڑے سجدہ شکر ادا کیا اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ پیش کیا۔ ایسا لگتا تھا میری روح مچل مچل کر عرش اعظم پر جاتی اور بار بار لوٹ کر کے آتی ہے۔ یہ کیفیت میں اپنے اندر محسوس کر رہی